یہ دونوں ڈیسیجنز ہم پبلک کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ریٹن ان کی پرمیشن ہے براڈ شیٹ کی طرف سے بھی, ان کے لائرز کی طرف سے پبلک کرنے کی. ایوارڈ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں اور آپ کے لیے پبلکلی اویلیبل ہیں. دسمبر 2000 میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ڈیل کر کے سرور پیرس سعودی عربیہ چلے گئے. اکتوبر 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا. اس وقت ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے. 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے. براڈ شیٹ سے متعلق دستاویزات منظر عام پر. نیب اور کمپنی کا معاہدہ جون 2000 میں ہوا. نواز شریف کے باہر جانے پر 2003 میں نیب نے معاہدہ منسوخ کیا. 1.5 ملین ڈالر ایون فیلڈ کی تحقیقات روکنے کی صورت میں دینا پڑے. ماضی کی ڈیلز این آر او کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. احتساب شفافیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. بڑے مارکے کے لیے بڑی مشاورت. مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت. الیکشن کمیشن کے سامنے کل احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی پر غور. پی ڈی ایم کی تحریک کو سست سمجھنے والے ناکام ہوں گے. بلاول پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں, اس لیے نہیں آئے. مولانا کی خصوصی دعوت پر اجلاس میں شرکت کی. مریم نواز کی گفتگو. آج پھر شکست خوردہ عناصر کا اکٹھ. سیاست اور لوٹ مار کی دولت بچانے کی حکمت عملی بنائی گئی. یہ اتحاد ذاتی مفادات کی نااتفاقیوں کے گرد گھوم رہا ہے. ناکامی اور رسوائی ان کا مقدر ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فرار. عملی طور پر اپوزیشن کی پوزیشن صفر. عوام دو چہروں والے سیاستدانوں سے متنفر ہو چکے. ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھٹیا سیاست نہیں چلے گی. یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. پی ڈی ایم کی کشتی بیچ منجھدار غرق ہو چکی. بدنام زمانہ اپوزیشن کو ہر بار عبرتناک رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. قوم نے اس چور ٹولے کی منفی سیاست کو ملیہ میٹ کر دیا. معاون خصوصی فردوس عاشقاوہ. پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک کمپنیاں قائم کی جس میں کروڑوں روپے کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے فنڈ حاصل کیا گیا. پاکستان دشمن لابی سے بھی فنڈنگ حاصل کی گئی جس میں بھارتی لابیز ہیں اور اسرائیل کی لابیز ہیں, ان سے بھی فنڈنگ حاصل کی گئی. اور وہ فنڈنگ حاصل کرنے کے بعد اسے الیکشن کمیشن سے پاکستان کے قانون سے چھپایا گیا. پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ سے سیاست میں عدم استحکام پیدا کیا. اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ کو چھپایا گیا. پیسہ استعمال کیا ہے تو جواب بھی دینا ہوگا. الیکشن کمیشن کو 2018 کا انتخاب کالعدم قرار دینا چاہیے. احسن اقبال کا مطالبہ. یہ کس منہ سے ہمارے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام لگاتے ہیں؟ ان کی تو سیاست کی بنیاد ہی فارن فنڈنگ کے اوپر ہے. آج یہ کہتے ہیں جی اسرائیل اور بھارت سے پی ٹی آئی نے پیسے لیے ہیں, بینکنگ چینل سے ہم پیسہ لے کر آئے ہیں. میں کیٹیگوریکلی ان کے الزامات کو ڈینائی کرتا ہوں. فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے. پی ٹی آئی نہ بین ہونے جا رہی ہے نہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہی ہے, بلکہ الٹا ہی اس گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں. الٹا ان سے سوال شروع ہو گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا. پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس میں کالعدم نہیں ہوگی. نون لیگ نے جو گڑھا کھودا خود اس میں گرنے جا رہی ہے. ان کی تمام سیاست کا دار و مدار ہی فورن فنڈنگ پر ہے. نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پیسے لیے تھے. فاروق حبیب. چھوٹے میاں کرپشن میں بڑے میاں سے بھی بڑے. 10 سال میں خادم اعلیٰ کے اثاثے 85% بڑھنا ان کی اصل کارکردگی. کک بیک سے اثاثوں میں جادوئی اضافہ ہوا. معاون خصوصی شہباز گل کی تنقید.
مودی سرکار کی سازش ایک بار پھر بے نقاب، یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بی جے پی حکومت اور میڈیا کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ بھارت نے جب پلوامہ کا ناٹک رچایا تو پاکستان نے مسترد کیا۔ شاہ محمود قریشی۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک تدریسی عمل بحال۔ پہلی سے 8ویں تک کلاسز اور یونیورسٹیز 1 فروری سے اوپن ہوں گی۔ طلباء کا 2 ماہ بعد اسکول اور کالجز کھلنے پر خوشی کا اظہار۔ کورونا سے مزید 46 افراد جان سے گئے۔ اب تک 10,997 اموات، 1,920 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے اب تک 5,21,211 شہری متاثر، 34,986 ایکٹیو کیسز۔ اس کووڈ کے دورانیہ میں 20 نئے بی ایس ایل لیب ڈیولپ کیے گئے، یعنی لیول 3 کے لیب۔ جب ہم نے شروع کیا تھا کووڈ کا کام تو اس وقت ہمارے پاس 2 لیب تھے ٹوٹل۔ الحمدللہ اس 1 سال کے اندر 20 لیب نئے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے ویکسین کی اور کسی نے نہیں لگوائی۔ جو پروٹوکول ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ ڈالا ہے اور اسی پروٹوکول کو ہم باقاعدہ فالو کریں گے اور اسی پروٹوکول کے تحت لوگوں کو ویکسین لگے گی۔ پنجاب میں کورونا ٹیسٹنگ کے لیے 20 نئی لیبارٹریز قائم۔ کورونا کی دوسری لہر کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں ویکسین جلد مل جائے۔ ویکسین کے لیے 3 لاکھ افراد کی رجسٹریشن ہو چکی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو۔ کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے اقدامات۔ لاہور کے مزید 17 اور گجرانوالہ کے 3 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ متاثرہ علاقوں میں نقل و حمل محدود، اجتماعات پر پابندی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی پولیس کی بڑی کامیابی، کالعدم تنظیم کا اہم کارندہ کینٹ اسٹیشن سے گرفتار۔ ملزم عمر بن خالد NED کا طالب علم، شام میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ میں ملوث تھا، پاکستان سے پیسے بھیجے جا رہے تھے۔ DIG CTD عمر شاہد کی پریس کانفرنس۔ السلام علیکم، میں ہوں زیر عبدالستار۔ میں ہوں مریم ذیشان اور میں ہوں عبید اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بلٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو۔ حکومت براڈ شیٹ سے متعلق دستاویزات منظر عام پر لے آئی۔ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ نیب اور کمپنی کا معاہدہ جون 2000 میں ہوا۔ نواز شریف کے باہر جانے پر 2003 میں نیب نے معاہدہ منسوخ کیا۔ $1.5 ملین ایون فیلڈ کی تحقیقات روکنے کی صورت میں دینا پڑے۔ ماضی کی ڈیلز اور NRO کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ دسمبر 2000 میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ڈیل کر کے سرور پیرس سعودی عربیہ چلے گئے۔ اکتوبر 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ حکومت پاکستان نے یعنی کہ نیب نے منسوخ کر دیا۔ اس وقت ماضی کی ڈیلز اور NROز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے۔ 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں۔ ایون فیلڈ کو تو 2000 میں وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، نواز شریف وغیرہ تو مانتے، حتیٰ کہ پوری دنیا گواہ ہے، ہمارے بڑے بڑے سیاسی لوگ ان سے جا کے لنڈن کے اسی گھر میں 90s میں جا کے ملتے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جب بھی کوئی اس طرح کی ڈیل کی جاتی ہے جس کو مفاہمت کا نام بھی دیتے ہیں، وہ ملک اور قوم کے کتنے خلاف ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا وہ ملک اور قوم کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے ان کو برداشت کرنے کی حد میں، اور دوسرا اب آپ کے سامنے ایک فائنینشیل عذاب بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔
خبر یہ ہے کہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے 154 ارکان اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ اس میں سینٹ کے 3، قومی اسمبلی کے 48، پنجاب اسمبلی کے 52 ارکان شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی کے 19، خیبر پختونخوا کے 26 اور بلوچستان اسمبلی سے 6 ارکان معطل ہوئے ہیں۔ فواد چودھری، خالد مقبول صدیقی، علی زیدی، فہمیدہ مرزا اور شیخ روہیل اصغر یہ نامور لوگ ہیں جن کی رکنیت معطل ہوئی ہے۔ محسن اعجاز سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ محسن، کہیے گا کیا بتایا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کی جانب سے 154 ارکان اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی تمام ارکان اسمبلی کو کہ وہ اپنے گوشواروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں، اور الیکشن کمیشن میں اب یہ گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے والے جن ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے ان میں سینٹ کے 3، قومی اسمبلی کے 48، پنجاب اسمبلی کے 52 ارکان شامل ہیں، جبکہ سندھ اسمبلی کے 19 اور کے پی کے اسمبلی کے 26 اور بلوچستان اسمبلی کے 6 ارکان کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ رکنیت معطلی کا شکار ہونے والے بڑے ناموں میں فواد چودھری، مصدق ملک شامل ہیں، کامران مائیکل، شیخ روہیل اصغر، مہناز اکبر کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ محسن داور، وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا، وفاقی وزیر علی زیدی، خالد مقبول صدیقی کی رکنیت بھی گوشواروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع نہ کرانے کے باعث معطل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار اویس لغاری، حسین علی مرزا، تیمور تالپور، سردار یار رند کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے۔ شوکت یوسف زئی اور کامران بنگش بھی گوشوارے جمع نہ کرانے کے باعث اپنی رکنیت معطل کرا بیٹھے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں تمام متعلقہ اسپیکرز کو معطل ہونے والے ارکان اسمبلی کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے، اور اب یہ ارکان اسمبلی کسی بھی لیجسلیشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے، اور اگر سینٹ الیکشن تک یہ تفصیلات جمع نہیں کرائی جاتی گوشواروں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو پھر سینٹ الیکشن میں بھی یہ لوگ حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تمام اسپیکرز کو بھی یہ تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو محسن اعجاز۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 154 ارکان اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ گوشوارے جمع نہ کروانے پر ان ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ اس میں وفاقی وزیر علی زیدی، فواد چودھری بھی شامل ہیں، فہمیدہ مرزا کا بھی نام بتایا جا رہا ہے۔ اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی سے 26، سندھ اسمبلی کے 19 ہیں، قومی اسمبلی کے 48 ارکان ہیں جن کی رکنیت معطل ہوئی ہے، جبکہ سینٹ آف پاکستان کے 3 ارکان کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے۔